میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ من جملہ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا۔ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ویسے التحیات میں بیٹھتے ہیں۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، ذکر مصطفیٰ کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے بلغ عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس کی پیروی کروں گا۔ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میری آل اولاد آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، افعال مصطفیٰ، اقوال مصطفیٰ، اعمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ۔ صدقے یا رسول اللہ، تیرے نام پر ہو قربان میری جان، جان جانا ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب جب کسی گستاخ و بے دین نے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے اسی قدر آپ کا چرچا اور کرنا شروع کر دیا۔ اور گویا کہ ایک طرح سے ان کو پچھتانا پڑتا ہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، کہ انہی کی غلطی انہی کے منہ پر آ کر گرتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان نہ گھٹی ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے۔ تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑا ہے تجھے اللہ تعالی تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، صدقے یا رسول اللہ۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے، سچا پکا عشق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب صحیح معنوں میں عشق و محبت نصیب ہوتا ہے تو کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ غزوہ احد میں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر کوئی شخص زخمی پڑے ہیں، بے چینی سے کراہ رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس پہنچی، پانی پلایا، سانس اکھر رہی تھی۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یوں محسوس ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، کاش کوئی ان کو پیغام پہنچا دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، صدقے یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام پہنچایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو کر اپنے زخمی کے سرحان تشریف لے آئے، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، صدقے یا رسول اللہ۔ لبہائے مبارک کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھرنے لگے۔ زیاد آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ زیاد نے آنکھیں کھولی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
محبوب کو سامنے دیکھا، وجد آ گیا، آقا کے جلووں میں گم ہو گئے۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیاد کوئی آخری تمنا؟ صدقے یا رسول اللہ۔ حضرت زیاد بھرائی ہوئی آواز میں اتنا کہہ سکے، صرف ایک تمنا ہے، یہ کہتے ہوئے اپنا نیم جسم بمشکل تمام گھسیٹ کر آقا کے قدموں میں رکھ دیا۔ ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور لبوں پر جو لو الفاظ تھے وہ کچھ یوں تھے، اللہ تعالیٰ سے رب ہونے کے باعث، اسلام سے دین ہونے کے طور پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی ہونے کی حیثیت سے میں راضی ہوں۔ پھر رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہتے ہوئے آقا کے قدموں میں دم توڑ دیا۔ نجم کی یہ خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ صدقے یا رسول اللہ، کیا عشق تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن رخصت ہوتے وقت تمنا ہے تو یہ کہ جان نکلے تو محبوب کے قدموں میں نکلے، آقا کی یاد میں نکلے، ذکر رسول اور ذکر مصطفیٰ میں ہماری یہ بے قرار روح نکل جائے۔ اور کیوں نہ، کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان عظمت نشان کی ہی کچھ کیا کہنے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ یوں عرض کرتے ہیں، بڑی توجہ طلب ہے یہ شعر، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، مگر ان کو گستاخانہ خاکے بنانے والوں کو بتائے تو صحیح کہ میرے آقا کی شان کیا ہے، ان کو بتائے تو صحیح کہ تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو شان نے عظمت نشان تو یہ ہے کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے، آقا آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، آقا آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ صاحب کمال کسی عورت نے جنا ہی نہیں، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ ویسے ہی پیدا کیے گئے ہیں جیسے آپ چاہتے تھے، ہائے ہائے ہائے، جیسے آپ چاہتے تھے۔ عظمت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، ناموس مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، صدقے یا رسول اللہ، 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 صدقے یا رسول اللہ۔ اور پھر شان دیکھیے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان
رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسجد نبوی شریف میں ممبر رکھ دیا کرتے تھے. حضرت حسان اس ممبر شریف پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر نہیں، اس ممبر شریف پر کھڑے ہو کر میرے آقا کے فضائل بیان کیا کرتے تھے. آقا کی فضیلت بیان کرنا، ارے یہ نصیب والوں کے حصے میں آیا ہے، یہ قسمت والوں کے حصے میں آیا ہے. اور یہ فضائل بیان کرنے والے کا کمال نہیں، یہ توجہ ان کی ہے کہ جو کام کروا لیتے ہیں، جو بیان کروا لیتے ہیں، جو ذکر کروا لیتے ہیں، یہ انہی کا کرم ہوتا ہے. تو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار سن کر خوش ہوتے اور انہیں داد دیتے اور یوں فرمایا کرتے: اے اللہ تو روح القدس کے ذریعے حسان کی تائید فرما. جب دعائے مصطفیٰ مل جائے پھر تو مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے. ہم بھی حاضر ہوئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے کہ جہاں دنیا میں گستاخان رسول، بے دین و کفار بدعتوار، جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم پھر بھی انہی کفار بدعتوار کے پیچھے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں. ایک طرف تو یہ ہمارے نبی کا کلمہ تک نہیں پڑھتے، گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، اور ایک طرف ہم ہیں کہ ہمارے گھروں میں فلمیں بھی انہی کی چلا کرتی ہیں، ہم لباس بھی انہی کی طرح پہنا کرتے ہیں. اور یہ ان کی گستاخیاں کوئی نئی نہیں ہیں نا. آپ کو یاد ہوگا، آپ کو 1400 سال پہلے لے جاؤں، گستاخی کی تھی ابو لہب نے. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کو حکم ہوا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیجئے، قریبی رشتہ داروں کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمع فرمایا اور جب انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا، انہیں اسلام کی دعوت دی، تو اس ابو لہب جو رشتے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہوتا تھا، توقع کی جا سکتی تھی کہ اس کی تائید سب سے زیادہ ہوتی. پڑوسی تھا، توقع کی جا سکتی تھی کہ اس کی حمایت سب سے زیادہ ہوتی. بہت ساری توقع کی جا سکتی تھی. ان توقعات پر پورا نہ اترا اور گستاخی کر بیٹھا اور انگلیوں کے اشارے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اس نے تو انگلی اٹھائی، میرے آقا نے کچھ نہ فرمایا. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی: ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، وہ ٹوٹ ہی گئے. گستاخی کرتا ہے آقا کی بارگاہ میں، جواب دیتا ہے میرے آقا کا رب عز و جل. اور وہ جواب ہوا کہ ہو ہی گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. چند رئیس تھے مکے کے جن میں یہ ایک تھا. 4 بڑے رئیسوں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا. دولت، بہت کچھ اس کے پاس تھا، تو بہت کچھ ہونا کچھ کام نہ آیا، پاورفل ہونا کچھ کام نہ آیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کی لاٹھی چلی، ایسی چلی کہ اس مردود بدبخت کے بدن پر ایسی بیماری نکلی کہ سڑ کر اس کا لاشا برباد ہو گیا. اس کی اولاد اس کو دفن کرنے کے لیے تیار نہ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں سے جو خود ان کا جو انجام کیا، تاریخ گواہ ہے، تاریخ. اور آج تک ایسا ہو رہا ہے اور قیامت ایسا ہوتا رہے گا کہ جب گستاخی کی کس کی شان میں، بے ادبی کی کس کی شان میں، اس کی شان میں جس کی شان میں اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل فرماتا ہے،
جس کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر تم انتظار کرو جب تک کہ پیارے آقا جاگ نہ جائیں. پکارنے کی اجازت نہیں ہے، میرے محبوب اندر آرام کر رہے ہیں. صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ. جب کھانا کھا لو تو اٹھ جاؤ، بیٹھے نہ رہو کہ کہیں محبوب کو تکلیف نہ ہو جائے. صدقے یا رسول اللہ. ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو. صدقے یا رسول اللہ. کہیں ایسے نہ ہو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. صدقے یا رسول اللہ. ان کی آگے اپنے قدموں کو نہ بڑھاؤ. لا تقدمو، نہ بڑھاؤ. ان کی آواز، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ لے جاؤ. تعظیم مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، دربار بارگاہ رسالت کا جو ادب ہے قرآن بیان کرتا ہے. ارے اللہ تعالیٰ تو اپنی وحدانیت کا اعلان بھی پیارے حبیب کی زبان مبارک سے کرواتا ہے. قل هو اللہ احد. یہ حبیب تم کہہ دو اللہ ایک ہے. یہ حبیب تم کہہ دو اللہ ایک ہے. صدقے یا رسول اللہ. مسلمان تو آقا کی رحمت بھری نظر لینا چاہتے تھے. رائنا آقا رحمت کی نظر کیجئے، ہم پر توجہ کیجئے. اور کفار بداتوار اس وقت بھی باز نہیں آتے تھے. آج کی بات نہیں ہے، اس وقت بھی باز نہیں آتے تھے. اور وہ اس وقت بھی آقا کی شان میں گستاخی کے طور پر یہ جملے استعمال کرتے تھے. مگر اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ کون اس کے حبیب کو ادب سے پکارتا ہے اور کون بے ادبی سے پکارتا ہے. اللہ جانتا ہے. دلائل دینے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ جانتا ہے کہ اس کے حبیب کو کون ادب کرتا ہے، اس کے حبیب کا کون ادب نہیں کرتا. اللہ جانتا ہے اس کے حبیب کی شان میں کون گستاخی کرتا ہے اور کون اس کے پیارے حبیب کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے. اللہ جانتا ہے. اور جنت اللہ نے دے لی. زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے. عروج و ترقی اسی کے دستے قدرت سے ملتی ہے. بناتا بھی وہ ہے، مٹاتا بھی وہ ہے. بساتا بھی وہ ہے، اجاڑتا بھی وہ ہے. یاد رکھو تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. منع فرما دیا مسلمانوں سے رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا. کہتے ہیں نا ہم بنظر رحمت کی، یعنی جس لفظ کے زو معنی بنتے ہوں، جس کا ایک معنی آقا کی شان کے لائق نہیں بلکہ بے ادبی، سری بے ادبی کرتے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ کہنے سے ہی منع فرما دیا قرآن میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی شان بیان کرتا ہے، جس کا مقام بیان کرتا ہے، جس کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرماتا ہے، بلکہ فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کا اعلان فرما دیتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. بات چھوٹی نہیں ہے. بات رب کائنات، اس کائنات کے بنانے والے رب کریم کے محبوب کی شان کی بات ہے. ہم اور آپ کیا آپ کی شان مبارکہ بیان کریں گے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. یعنی بلبل باغ جنا، جنت کی بلبل یہ کہتی ہے
کہ رضا کے بیان میں جیسا جادو ہے نا، ایسا جادو کسی کے بیان میں نہیں ہے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کے رخ انور کی جو تعریف یہ کرتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ مگر اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کچھ یوں لکھتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ یہ وہ رضا ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ آقا ہیں کہ اگر میں ان کی تعریف لکھنا چاہتا ہوں تو تمنا یہ ہے کہ طوبہ میں جو جنت کا درخت ہے، ایک روایت کے بعد جنت کا درخت ہے، اعلیٰ درخت، اور ایک روایت کے مطابق جنت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، طوبہ میں تو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاخ، طوبہ کا درخت سب سے اونچی شاخ، نازک نازک سب سے خوبصورت، نازک نکلی، پھر خم نہیں، سیدھی شاخ۔ مانگو نعت نبی لکھنے کو، کس سے؟ روح قدوس سے ایسی شاخ، کسی اور فرشتے سے نہیں، جبریل امین سے عرض کروں گا مجھے طوبہ میں جو سب سے اونچی، سب سے سیدھی، سب سے نازک سیدھی جو شاخ نکلی ہے نا، اے جبریل امین علیہ السلام، تم تو آقا کے قدموں میں حاضری دیا کرتے تھے، مجھے وہ شاخ لا کر دو جس سے میں آقا کی تعریف لکھوں۔ جب تیری ثنا اللہ نے کی پھر ہم سے گدا کا کیا کہنا۔ ان کی شان آج تک بیان کی جا رہی ہے، لیکن ابو لہب سے لے کر آج تک یہ گستاخیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ میں آپ کے سامنے ان کی گستاخانہ انداز کو جو ان چند سالوں میں جو ہو رہی ہیں، آپ تو صرف ایک خاکے کی بات کر رہے ہیں نا، صرف ایک خاکے کی بات نہیں ہے، یہ تو تسلسل ہے ان گستاخیوں کا جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ بدبخت باز نہیں آتے، اور اگر آپ پچھلی اس ایک صدی کے اندر کی اگر بات کریں تو مسلمانوں کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے اطوار کو مٹانے کی انہوں نے ہر چند کوشش کی، اس سے بھی باز نہیں آتے۔ تو آخر کار ہم مسلمانوں کی عاشقان رسول کے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے انہوں نے جو اقدامات کیے، میں آئیے آپ کو ان اقدامات کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اگر ان تفصیل کی طرف غور کیجئے، 1977 میں گستاخانہ فلم بنائی گئی، غیور مسلمانوں کا احتجاج ہوا۔ مغرب میں 80 اور 90 کے اندر، 80 اور 90 میں، 1980 اور 1990 کے اندر آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بکواسات کی گئی، کتابیں لکھی گئیں۔ 1997 جولائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی دیواروں پر توہین آمیز پوسٹر آویزہ کر کے کی گئی۔ ستمبر 2000 انٹرنیٹ پر ایک نیم برہنہ عورت کے سامنے مسلمانوں کو سجدہ ریز کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ انٹرنیٹ پر قرآن کی طرف منسوب 2 جعلی صورتیں پیش کی گئیں۔ اکتوبر 2001 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب 6 تصاویر شائع کی گئیں، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بڑی بے باکانہ قسم کی، میں جملہ بیان نہیں کر سکتا ہوں، لکھا ہوا ہے، میری زبان میرا ساتھ ہی دے رہی کہ میں وہ جملہ بیان کروں، بے ادبی کی گئی، گستاخی کی، سخت گستاخی کی گئی۔ 2004 میں ایک اور فلم ریلیز کی گئی جس میں اسلام کے احکامات کا مذاق اڑایا گیا اور برہنہ عورتوں کی، فاحشہ عورتوں کی پشت پر قرآن کی آیتیں تحریر کی گئیں۔ 2005 میں پھر گستاخیاں کی گئیں۔ 30 دسمبر 2005 میں توہین آمیز خاکے شائع کیے گئے۔ 2006 میں توہین آمیز خاکوں کو دوبارہ شائع کیا گیا۔ ان
کفار بداتوار نے اپنے ڈسکو کلب کا نام مکہ رکھا، نعوذ باللہ. مساجد اور ہمارے دینی کتب کی جو بے ادبی ہیں اس کی فہرست الگ ہے. 13 فروری 2008 کو ایک اور فلم بنائی گئی جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئیں. پھر ایک اور فلم بنائی گئی، اور اس فلم بنانے کا مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے نفرت میں یہ فلمیں بنائی گئی ہیں. لسٹ ہے، لسٹیں ہیں ہمارے واسطے. میں کیا کیا بیان کروں گا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے جو بیان کیا جا رہا ہے اور دوبارہ اس کی اشاعت کی گئی اور ہمارے جذبات کو مجروح کیا گیا. ہمیں مطلب کہ کیا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان گستاخوں کا، ان کی گستاخی کا انجام عطا فرما دے اور ہمیں سچا پکا عشق عطا فرمائے، ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائے. جو غیر مسلم کفار بداتوار اتنے پیدر پہ حملے پر حملے کیے چلے جا رہے ہیں آقا کی شان میں، آقا کی ناموس پر، آقا کی عزت پر، فلمیں بنا کر، خاکے بنا کر، کتابیں چھاپ کر. میں تو غیرت مند مسلمانوں سے یہی عرض کروں گا، غیرت مند عاشقان رسول سے یہی عرض کروں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، ان کے ابواب کو سمجھتے ہوئے کہ یہ کیسی شان تھی، وصال ظاہری کے بعد بھی یہ کیسی توقیر اور عزت کی معاملات ہیں. شاید ہمیں اس کا علم نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے آقا کی ان تمام تر معاملات کو جو اسلام اور شریعت کے احکام کے مطابق ہیں سمجھا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے بزرگوں نے غور کیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، عزت اور شان اور تعظیم کس شے کا نام ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بالاسناد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی محبوب اور میری آنکھوں میں آپ سے زیادہ کوئی بزرگ نہ تھا. صدقے یا رسول اللہ. کہتے مجھ میں یہ طاقت نہ تھی، یہ آقا کی تعظیم اور توقیر کا بیان کر رہا ہوں. کہتے مجھ میں یہ طاقت نہ تھی کہ میں آپ کی ہیبت اور جلالت کی وجہ سے آپ کے دیدار سے آنکھوں کو بھر لوں. اگر کوئی مجھ سے آپ کی صفت بیان کرنے کو کہتا تو میں اس کی بھی طاقت نہ پاتا، کیونکہ میں نے آپ کو آنکھ بھر کر کبھی دیکھا ہی نہ تھا. یہ وہ فرما رہے ہیں کہ جن کے بارے میں صحابہ کرام مہاجرین اور انصار صحابہ کہتے ہیں. ترمذی شریف نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے پاس تشریف لایا کرتے جہاں یہ صحابہ بیٹھا کرتے تھے. ان میں ابو بکر و عمر بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان دو کے سوا کوئی آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھ پاتا. یہ دونوں صحابہ آپ کو دیکھتے اور آپ ان کو دیکھتے اور باہم تبسم فرمایا کرتے تھے. یہ شان تھی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. اور سیدنا عمر کیا فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی طاقت ہی نہ پاتا تھا کہ کبھی آنکھ بھر کر کبھی آقا کا دیدار کر سکوں. یہ تعظیم و توقیر ہے، یہ آقا کی شان و عظمت ہے جس کا یہ بیان کیا جا رہا ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے چاروں طرف صحابہ جمع تھے. ان کی یہ کیفیت تھی کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. اور آپ کی صفت میں ایک حدیث یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو صحابہ اپنے سروں کو جھکا دیتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں. یہ عظمت و شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کئی انداز ہوا کرتا تھا. اب آگے بڑھتے ہیں تو آقا کی تعظیم و توقیر آپ کے وصال ظاہری کے بعد
اس شاخ کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی. یہ بیان آقا کی تعظیم و توقیر کے باب میں کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم نجیبی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مسلمان پر واجب ہے کہ جب بھی آپ کا ذکر کرے یا اس کے سامنے ذکر ہو تو خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ کی تعظیم و توقیر کرے. لازم ہے، شفا شریف میں لکھا ہے. اپنی حرکات میں سکون و قرار اور آپ کی ہیبت و جلال کا مظاہرہ کرے. اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ آپ کے سامنے آپ کے دربار میں موجود ہو تو جیسی اس وقت اس کی حالت ہو ویسی ہی اس وقت بھی ہو، اور جیسا اللہ نے آپ کا ادب سکھایا ویسا ادب کرے. جیسے عام طور پر ہماری حالت ہوتی ہے نا، ایسی حالت دربار رسالت میں نہیں ہونی چاہیے. ذرا سوچو کہ کہاں ہو. اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت پوچھا گیا تو فرمایا میں تم میں سے جس کو بھی حدیث بیان کروں گا ایوب اس سے افضل ہوگا. پھر فرمایا میں نے اسے 2 حج کرتے دیکھا. میں اس کو دیکھتا اور سنتا تھا کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو وہ اتنا روتا کہ مجھے اس پر رحم آ جاتا. یہ کیا عشق تھا. میں نے اس کی یہ بات دیکھی تو سو دیکھی، لیکن نبی پاک کی انتہائی تعظیم کرتے دیکھا تب میں نے ان سے حدیث لکھی. یہ ہمارے بزرگوں کی شان ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت درجے کی تعظیم و توقیر ان کے قلب اور ان کے روئے میں ہوتی تھی. ہم تو عجیب و غریب انداز سے آقا کا ذکر سنتے ہیں. سیدھی سی بات یہ ہمیں تو وہ ادب اور احترام ہم نے سنا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، جب آج ہو رہا تو سنا ہی پہلی بار ہوتا ہے کہ آقا کا ذکر ہو تو ہونا کیا چاہیے کیفیت. یعنی مصعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ حال تھا کہ جب ان کے سامنے نبی پاک کا ذکر کیا جاتا تو ان کا رنگ بدل جاتا، خوب جھک جاتے، متواضع ہو جاتے، حتیٰ کہ ان کے مصاحبوں کو گرا معلوم ہوتا. ایک دن اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا اگر تم وہ دیکھو جو میں دیکھتا ہوں تو ضرور میرے دیکھے ہوئے کا انکار کر دو. یہ ان کی شان ہوا کرتی تھی. آقا علیہ السلام کی تعظیم و توقیر، ذکر رسول کی تعظیم و توقیر، یہ اولیاء کرام، یہ علماء کرام، علماء اسلام عشاق کا حال ہے جو آقا کے وصال ظاہری کے بعد جانتے تھے نا کہ جو ادب و تعظیم و توقیر آقا کی حیات ظاہری میں ہے وہی انداز تعظیم و توقیر کا آقا کے وصال ظاہری کے بعد بھی ہے. بدلہ نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے. کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ مدنی سوچ آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ کیا ہوا کرتی تھی. مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمن میں عموی گورنر مروان بن حکم روضہ منورہ کے پاس حاضر ہوا، آقا کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوا. دیکھا کہ ایک شخص قبر انور سے چمٹا ہوا پڑا ہے. مروان نے اس کی گردن پکڑ کر اٹھایا اور کہا اے شخص تجھے کچھ خبر نہیں کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس شخص نے سر اٹھا کر جواب دیا ہاں میں جانتا ہوں. تو میں نہیں کہتا کہ انہوں نے اونچا آواز دیا ہوگا. جواب دیا ہاں میں جانتا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ اے مروان میں مٹی اور پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں. اے مروان میں مٹی اور پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں بلکہ میں رسول اللہ کے دربار گوہر بار میں آیا ہوں. اے مروان جب پرہیزگار لوگ حاکم بنے تو رونے کی ضرورت نہیں ہے. جب پرہیزگار لوگ حاکم بنے ان کے ہاتھ میں دور حکومت ہو نا تو رونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب نااہل لوگ دین کے والی بنے تو رونا چاہیے. مروان یہ گرم گرم جملے سن کر خاموشی کے ساتھ چلا گیا. مطلب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ
جنہوں نے مروان کو جھنجھوڑ کر ڈانٹ دیا، یہ جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب ذرا غور کیجئے۔ اسی طرح امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جب خلیفہ بغداد منصور مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوا اور سیدنا امام مالک سے گفتگو کرتے ہوئے اس کی آواز کچھ بلند ہو گئی، اس کی آواز کچھ بلند ہو گئی، تو حضرت سیدنا امام مالک نے ڈانٹ کر فرمایا، منصور، اللہ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ترجمہ کنز الایمان، ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہیں تمہارے اعمال اقارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ ایک خلیفہ مدنی آقا کا ادب اور احترام اب بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ظاہری حیات مبارکہ میں تھا۔ عاشق رسول امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منصور کو سمجھا رہے ہیں، اور حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت کا مقام و مرتبہ مروان بن حکم کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ دونوں حکایتیں میں بڑے ایمان افروز روح پرور نتائج کی تجلیہ ہیں۔ سیدنا امام مالک خلیفہ کے جاہ و جلال، روب و دبدبے سے بال برابر بھی مروب نہیں ہوئے، دربار رسول میں ادب کی کمی دیکھ کر تڑپ گئے اور منصور کو ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی بنو امیہ کے ظالم گورنر کی ہیبت کا کوئی اثر نہیں پڑا، اور آپ نے اس کے منہ پر انتہائی جرأت و بے باکی سے کلمہ حق سنا کر اس کو ڈانٹ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ بلا شبہ دونوں بزرگوں کے اسوہ حسنہ میں ہم سب کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ کلمہ حق کہنے اور علی الاعلان نیکی کی دعوت دینے میں کسی گورنر یا بادشاہ کا خوف دامنگیر نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ کہ ہر شخص کی ایک اپنی اپنی پوزیشن ہے۔ البتہ ہم سب کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر، آپ کی عزت اور آپ کی تکریم کا جو معاملہ آپ کی حیات ظاہری میں تھا، وہی معاملہ آپ کا وصال ظاہری کے بعد بھی ہے۔ یہ بات سمجھانے کا مقصد ہے، اور ہمارے بزرگوں نے یہ بات جس طرح سمجھائی ہے اس کا میں بیان کر رہا تھا۔ آگے بڑھیں تو راوی کہتے کہ میں نے محمد بن منظر رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ وہ قاریوں کے سردار تھے۔ جب کبھی بھی ہم ان سے حدیث کے بارے میں سوال کرتے تو وہ اتنا روتے کہ ہمیں ان پر رحم آتا۔ محبت، آقا کی محبت۔ بے شک میں نے امام جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ حالانکہ وہ انتہائی خوش مزاج اور ظریف الطبع تھے، خوش طبعی کرنے والے بزرگ تھے، لیکن جب بھی ان کے سامنے نبی پاک کا ذکر جمیل کیا جاتا ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا، اور میں ان کو کبھی بے وضو حدیث بیان کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے ان کے پاس طویل زمانہ گزارا ہے، میں نے ان میں 3 خاص باتیں دیکھیں، یا تو وہ نماز پڑھتے، یا خاموش رہتے، یا تلاوت قرآن میں مشغول رہتے۔ کبھی ان کو بے ہدا بات کرتے نہیں دیکھا۔ 3 چیزیں کیا تھیں؟ یا تو نماز پڑھتے، یا پھر قرآن کی تلاوت کرتے۔ اللہ ہمیں یہ ادائیں نصیب فرما دے۔ عبد الرحمن بن قاسم رحمت اللہ تعالی جب نبی کریم کا ذکر کرتے ہوتے تو ان کے چہرے کا رنگ دیکھا جاتا کہ وہ ایسا ہو گیا کہ گویا اس سے خون نچوڑ لیا گیا ہے، اور حضور علیہ السلام کے کمال درجے کی شان و عظمت، ہیبت و جلال سے ان کا منہ اور زبان خشک ہو جاتی، اور عامر بن عبداللہ بن زبیر کے پاس میں آیا کرتا تھا، جب بھی ان کے سامنے نبی پاک کا ذکر جمیل کیا جاتا تو اتنا روتے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تک نہ رہتا۔ آپ کے عشق میں کاش کے روتے روتے
آپ کے عشق میں ایک کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا ذکر مصطفیٰ مرحبا مرحبا عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا عزت مصطفیٰ مرحبا مرحبا رفعت مصطفیٰ مرحبا مرحبا اعمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا اقوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا اصحاب آل مصطفیٰ مرحبا مرحبا عاشقان مصطفیٰ مرحبا مرحبا سنت مصطفیٰ مرحبا مرحبا دندان مصطفیٰ مرحبا مرحبا زلف مصطفیٰ مرحبا مرحبا گیسوئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا پسینہ مصطفیٰ مرحبا 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 حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول راوی کہتے ہیں میں نے زہری کو دیکھا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے نرم دل اور ملنسار تھے پر جب بھی ان کے سامنے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ ایسے ہو جاتے گویا کہ نہ تم نے ان کو دیکھا نہ انہوں نے کسی کو دیکھا. کیا کیفیت ہوتی ہوگی اس وقت. یہ ہم سب کے لیے درس ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, آپ کا ذکر. پھر یہ وہ بزرگ تھے, یہ وہ علماء تھے جن کا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ایک تو وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بارگاہ رسالت میں خود حاضری دی ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. آقا کی عظمت و شان ان کے بالکل سامنے ہے, ان کے بالکل سامنے ہے. ان کو علم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی نازل ہو رہی ہے. یہ دیکھتے تھے کہ آقا پر وحی نازل ہو رہی ہے, آقا کی کیفیت تبدیل ہو جاتی تھی. یہ وہ عظمت والے لوگ تھے جنہوں نے آقا کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آقا پر وحی نازل ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ آقا کو مسکراتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے. انہوں نے آقا کے پسینے کی خوشبو براہ راست سونگھی ہے. یہ وہ عظمت والے صحابہ تھے, یہ وہ خوش نصیب تھے جو خوشبو سونگ سونگ کر آقا کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتے تھے. کہ انبر زمیں عبیر ہوا, انبر زمیں عبیر ہوا, مشک تر گلاب, ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر. اور کسی نے اپنے جذبات کا کچھ یوں اظہار بھی کیا ہے نا, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا, عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا, اور جو کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا, جود و نوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا, جود و احوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا, اقوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا, اعمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا, افعال مصطفیٰ مرحبا مرحبا, اصحاب آل مصطفیٰ مرحبا مرحبا. صلو علی الحبیب. تو ایک تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر ان کے بعد کا جو دور گزرا, تابعین کا, تبع تابعین کا, میں تو ان کی کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں, اولیاء کاملین کا. یہ کیا قرآن پڑھنے والے تھے نا, قرآن سمجھنے والے تھے, قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنے والے تھے, غور و تفکر کرنے والے تھے کہ قرآن کی آیتیں آقا کا مقام اور آقا کا مرتبہ, آقا کی شان اور آقا کی عظمت, آقا کی تعظیم, آقا کی توقیر, یہ بیان کرتا ہے قرآن.
قرآن انبیاء کرام کا میثاق بیان کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں انبیاء کرام سے اس بات کا عہد دیتا ہے کہ جب میں تم میں اپنے حبیب کو بھیجوں تو تمہیں اس کی مدد کرنی ہے. میثاق کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے. اور شان و عظمت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میثاق کو قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ اس کی مدد کرو گے، تعظیم و توقیر کا وعدہ لیا جا رہا ہے. اور انبیاء کرام اس کا اقرار کرتے ہیں. انبیاء کرام، قرآن مجید شاہد ہے، انبیاء کرام اس کا اقرار کرتے ہیں. عظمت و شان مصطفیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. انبیاء کرام فرما دیتے، انبیاء کرام نے عرض کر دی نا، انبیاء کرام نے اقرار کر لیا، بات ختم ہو گئی. شان و عظمت مصطفیٰ، شان و عظمت مصطفیٰ پر غور کیجئے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے پر گواہ مقرر فرماتا ہے. کیا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ؟ گواہ ہو گئے، بات ختم؟ نہ، میں تم سب پر گواہ ہوں. شان و عظمت مصطفیٰ، شان و عظمت مصطفیٰ، شان و عظمت مصطفیٰ ہے. انبیاء کرام سے عہد لیا جا رہا ہے. میرے آقا کی شان و رفعت کا کیا بیان کیا جائے گا، اور پھر انہیں ایک دوسرے پر گواہ بنایا جا رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں تم پر گواہ ہوں. شان و عظمت مصطفیٰ ہے. یہ ہم نے کیا جانا ہمارے آقا کی شان کیا ہے، ہم کیا بیان کریں گے. ان کو دیکھیے کہ یہ تو ذکر سن کر روتے تھے، حدیث پڑھتے تھے تو ان کے اوپر گویا کہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی. راوی کہتے ہیں کہ میں صفوان بن سلیم کے پاس آتا جاتا تھا، بلا شبہ وہ عبادت گزار مجتہدین میں سے تھے. پس جب بھی ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رو پڑتے. اتنی دیر روتے رہتے کہ لوگ انہیں چھوڑ کر چلے جاتے تھے. آپ کے عشق میں کاش کے روتے روتے، آپ کے عشق میں کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے. جب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگوں کی کثرت ہونے لگی، کسی نے عرض کی کہ آپ ایک ایسے شخص کا انتظام کر لیجئے کہ جو آپ کی روایت کو آگے بیان کر سکے. جب ہمارے عموماً مائک نہ ہو تو مکبر کام کرتے ہیں نا، امام کی آواز آگے پہنچے. تو پہلے یہ نظام ہوتا تھا کہ جمع غفیر ہوتا تھا، لاؤڈ اسپیکر تو ہوتا نہیں تھا. ہزاروں عاشقان رسول جمع ہوتے تھے حدیث سننے کے لیے. تو حدیث بیان کرنے والے کی آواز جہاں تک پہنچے وہاں تک پہنچے. وہ تو میرے غوث پاک کی شان تھی کہ اجتماع ہزاروں کا ہو، پہلا جیسی آواز سنتا تھا آخری وہی سنتا تھا. یہ انہیں غوث پاک کی کرامت ہے. عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو محدثین کرام جو حدیث بیان کرتے تھے تو مائک نہیں ہوتا تھا. ہزاروں، اب جیسے ابھی بھی اگر مائک ہٹا دے تو ضروری نہیں ہے کہ میری آواز ہر ایک تک پہنچ سکے. تو اس وقت انتظام یہ ہوتا تھا کہ بیچ میں ایسے مقرر کیے جاتے تھے لوگ کہ جو شیخ کہتے تھے وہ اس کو آگے بڑھاتے تھے. اور ایک ایک اجتماع میں اس طرح آواز آگے بڑھانے والے سینکڑوں لوگ ہوا کرتے تھے. اس اجتماع کا منظر کیا ہوتا ہوگا جس پہ صرف حدیث پہنچانے والے سینکڑوں ہوتے تھے، 300 400. اور جب ان کا اجتماع ختم ہوتا تھا تو ہزاروں قلم دواتیں وہاں سے ملا کرتی تھی. حدیث لکھنے والے اتنے لوگ جمع ہوتے تھے، لمبے لمبے سفر کر کے آیا کرتے تھے. گاڑیاں موٹر سائیکلیں نہیں ہوا کرتی تھی، بسیں ویگنیں نہیں ہوا کرتی تھی، اونٹ اور گھوڑے ہوا کرتے تھے، پیدل آیا کرتے تھے. اور حدیث بیان کرنے والے ایک ہوتے تھے، وہ حدیث بیان کرتے تھے، ان سے سن کر سینکڑوں آگے پہنچاتے تھے، اور لکھنے والے ہزاروں ہوا کرتے تھے. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب لوگ کثرت سے جمع ہونے لگے تو کسی نے کہا کہ آپ بھی کچھ ایسا انتظام فرما لیں. جواب سنیے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. آپ کی حرمت و عزت آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی برابر ہے.
کیونکہ امام مالک مسجد نبوی شریف میں درس حدیث دیا کرتے تھے. یہ جو مسجد نبوی شریف میں حاضری دیتے ہیں نا، وہ سوچیں کہ دربار رسالت، یہ جانتے تھے نا سورہ حجرات انہوں نے پڑھی تھی، آقا کی شان و عظمت انہوں نے پڑھی ہے، سورہ ضحیٰ انہوں نے پڑھی ہے، سورہ علم نشرح انہوں نے پڑھی ہے، سورہ لہب انہوں نے پڑھی تھی. اس کا شان نزول جانتے تھے کہ گستاخوں کا انجام کیا ہوتا ہے، بے ادبوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اور جو عزت کرتے ہیں، یعنی جو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے، ان کے دلوں کو. ان کی شان و عظمت قرآن بیان کرتا ہے کہ جو نبی کی اطاعت کرتے ہیں، نبی کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا کیا انعام اور اکرام ملتے ہیں، وہ یہ جانتے تھے. جب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے، خوشبو ہوا کرتی تھی ہر طرف، عمدہ لباس پہنا کرتے تھے، عمدہ عطر استعمال کیا کرتے تھے، بڑی شان و شوقت کے ساتھ، بڑی شان و شوقت، بڑے مطلب کہ خوبصورت لوازمات کے ساتھ آ کر آقا کی حدیث بیان کرتے تھے. قال رسول اللہ، ہائے ہائے ہائے، صدقے یا رسول اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم، کہیں قرآن مجید میں رب کا فرمان بیان ہو رہا ہے تو کہیں حدیث پاک کے ذریعے آقا کا فرمان بیان ہو رہا ہے. فرمان مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ. صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح معنوں میں عشق رسول کے تقاضے پورا کرنا نصیب فرما دے. آپ کے سامنے کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے کمال بیان کیے، دوسری طرف گستاخان رسول کی گستاخیاں بیان کی کہ ابو لہب بدبخت سے لے کر آج تک کتنے ہوئے، وہ ہو سب نیست و نابود گئے، اپنے انجام کو پہنچے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان انبیاء کرام نے بھی امت کو اللہ کی وحدانی کی طرف بولا. انہوں نے بھی جب انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں، بے ادبیاں، نافرمانیاں کی، ان کی ہستیاں بھی مٹ گئیں. اور امام الانبیاء کی تو پھر کیا شان ہے، اور الحمدللہ ان کی امت تھی. یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا کیا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اب کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا انہی کفار و بد اتوار کے جو انداز ہے اسی روش پہ رہنا ہے؟ ہیں آپ ہیں تو بڑے جذبے میں، مدنی چینل کے ناظرین حاضرین ہے تو بڑے جذبے میں، یوں ہو گیا یوں ہو گیا یوں ہو گیا. ان بدبختوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. مگر عاشقان رسول آپ کب لوٹو گے؟ بہت دور چلے گئے ہو، بہت دور چلے گئے ہو. اپنے جذبے کا اظہار آپ کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، آپ کا خون جوش مار رہا ہے. کتنی دیر تک کے لیے؟ آپ کو غصہ نہیں آتا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ میرا منہ، یہ میرا منہ؟ کہاں ہے آقا کی محبت کی نشانی؟ آقا تو فرماتے داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پس کرو اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. یہ میرا منہ، میرے آقا کچھ اور فرمائے، یہ میرے منہ کیسے جیسا بنایا ہوا ہے؟ نہ، میرا عشق رسول یہ گوارا نہیں کرتا، میرا عشق رسول یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں ان اپنے ہاتھوں سے اس چہرے پر ریزر پھیروں یا پھرواؤں اور میرے آقا جن پر میرے ماں باپ قربان،
ان کی محبت کی نشانی کو مونڈ کر نالیوں میں بہا دوں نہ، کہ ہاتھ نہیں کانپتا آپ کا یار، ہاتھ ہلتا ولتا نہیں ہے، جھرجھری نہیں آتی، یہ بھی کیا کر رہا ہوں میں، یہ چہرہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گا؟ اے عاشقان رسول، آؤ گستاخان رسول کا عملی بائیکاٹ کریں، آج سے داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں کٹائیں گے۔ یہ گستاخان رسول، کفار و بد اتوار، ان کی فلمیں میرے گھر میں چلے گی، ان کی فلمیں، ان کے نام، ان کے کام، ان کے کرتوت، میں ان کو دیکھ دیکھ کر اپنا ٹائم پاس کروں گا، ان میں اپنا وقت برباد کروں گا؟ اے عاشقان رسول، تمہارے عشق رسول کا امتحان ہے، گانے باجے فلمیں ڈراموں کے خلاف عملی بائیکاٹ، عملی بائیکاٹ، عملی بائیکاٹ، بند کر دو اپنے ٹی وی کے اسکرینوں پر ان کفار و بدعتبار، ان گناہوں بھرے چینل کو، ان کے چہروں کو روک دو۔ جس کے عشق رسول کا تم دم بھرتے ہو، وہ پیارے آقا فرمائے کہ میں موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ بانسری کی آواز سن کر میرے آقا اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کرے، موسیقی سے اس قدر نفرت پیارے آقا کو، اور موسیقی سے اتنی امت آقا سے محبت کرنے والے کو، یہ کیسی محبت ہے تمہاری، کیسا عشق ہے تمہارا، یہ کیسی غیرت ہے محبت کی، یہ کیسی غیرت والی چیز محبت ہے تمہاری کہ جس چیز سے آقا نفرت کرے، کہ ہمیں اس چیز سے محبت ہونی چاہیے، جس چیز سے آقا روکے کہ ہم کو وہ کام کرنا چاہیے، جو چیز آقا کو اچھی لگے کہ ہم کو وہ چھوڑنا چاہیے۔ محبت محبت محبت، عشق عشق عشق، غیرت ایمانی، جوش ایمانی کا تقاضا کیا ہے؟ کیا تقاضا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ آج کے بعد جو تمہیں دیکھے، تمہیں دیکھتے ہی اس کو آقا کی یاد آ جائے، کوئی گلوکار، اداکار اور فنکار اور کھلاڑی یاد نہ آئے، تمہارے سر کو دیکھے تو نبی کی یاد آ جائے، تمہارے چہرے کو دیکھے تو نبی کی یاد آ جائے، تمہارے لباس کو دیکھے تو نبی کی یاد آ جائے، تمہیں کھاتا دیکھے تو نبی کی یاد آئے، تمہیں جوتے پہنتا دیکھے تو نبی کی یاد آئے، تمہیں بال بناتا دیکھے تو نبی کی یاد آئے، تمہیں سوتا دیکھے تو نبی کی یاد آئے، تمہیں مسجد میں آتا جاتا دیکھے تو نبی کی یاد آئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ نا، کرو نا عملی بائیکاٹ، صرف 2 دن کا نعرہ مت لگاؤ، کام وہ کرو جو گستاخ بھی یاد رکھے گا، یہ کیا کر دیا میں نے، یہ کن کو چھیڑ دیا میں نے، یہ کن کو چھیڑ دیا، آئے ہائے۔ لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے عاشقان رسول آپ کو؟ ٹھیک ہے، یہ جوش، یہ جذبہ، یہ کیفیت، یہ بھی ایک عشق رسول کی ایک تصویر ہے، ایک منظر ہے، نو ڈاؤٹ۔ عمل کہاں ہے؟ جب ایک صحابی سے بارگاہ رسالت سے یہ اعلان ہوتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سل یا ربیعہ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کرتے ہیں جنت میں آپ کا پڑوس نصیب ہو جائے، جس طرح یہاں آپ کا قرب نصیب ہے، جنت میں بھی آپ کا قرب نصیب ہو جائے۔ عمل کی ترغیب سنیے، ارشاد فرماتے ہیں سجدوں کے ذریعے میری مدد کر۔ عمل نہیں چھوڑا جاتا، عمل نہیں چھوڑا جاتا، اسلام اور دین کو اور اس کی تعلیمات کو پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ الحمدللہ عز و جل، ہمارے امیر اہل سنت نے بڑا خوبصورت اعلان کیا، 26 ربیع الاول سے 26 ربیع الاخر تک دعوت اسلامی دنیا بھر میں ماہ عشق رسول منائے گی۔ حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، ماہ عشق رسول منائیں گے۔ کیسے منائیں گے؟
اپنے چہرے پر داڑھی سجا کر، نمازیں پڑھ کر، ایک نماز تو کیا جماعت بھی نہیں چھوٹے گی، قافلوں میں سفر کر کے، امامہ سر پہ سجا کر، یہ تو ہوا۔ لیکن بہت بنیادی بات کی امیر اہل سنت نے کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی 256 کابینائیں ہیں۔ کتنی؟ 256 کابینائیں آل اوور دا ورلڈ، جہاں جہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام تنظیمی طور پر پھیلا ہوا ہے۔ کتنی کابینائیں؟ یاد رکھیے گا، 256 کابینائیں۔ اب کابینہ کیا ہوتی ہے؟ نئے نئے ہمارے ناظرین ہوتے ہیں، اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ایک مسجد کو ہم ذیلی حلقہ کہتے ہیں۔ مسجد ہے، اس کے اتنا ایریا، چند ذیلی حلقوں پر حلقہ بناتے ہیں، چند حلقوں پر علاقہ بناتے ہیں، چند علاقوں پر ڈویژن بناتے ہیں، چند ڈویژنوں پر کابینائیں بناتے ہیں، چند کابیناؤں پر کابینات بناتے ہیں۔ اس کے اوپر ملک گیر سطح کے ذمہ دار بنائے جاتے ہیں، اس کے اوپر پھر مرکزی مجلس شورا بنائی جاتی ہے، اور پھر سب سے اوپر امیر اہل سنت کی ذات جو دعوت اسلامی کو اپنے فیض سے نواز رہی ہوتی ہے۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ 256 کابینائیں دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی ہیں۔ اعلان یہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس ماہ عشق رسول میں ہر کابینہ کم از کم ایک مسجد بنام فیضان جمال مصطفیٰ، ایک مسجد کم از کم ہر کابینہ اپنی کابینہ میں بنائے گی۔ اس ماہ میلاد 30 دنوں کے اندر اندر زمین بھی لینی ہے اور کام کا آغاز بھی کر دینا ہے۔ الحمدللہ اس کے پیغامات آنے بھی شروع ہو گئے، بلکہ باب المدینہ میں کل یا پرسوں ایک سودا ہوا جگہ کا، ایک علاقے میں کروڑ روپے کی جگہ کا سودا ہوا۔ اسلامی بھائیوں نے کہا کہ ہم اس کا نام بھی فیضان جمال مصطفیٰ رکھیں گے۔ اسی طرح یو کے سے بھی ہے، انشاءاللہ بنگلہ دیش میں بنے گی، دنیا بھر میں ہم کوشش کریں گے بنے، لیکن اس میں ہر عاشق رسول کو اپنا حصہ ملانا چاہیے، اور یہ سوچ کر ملائیں کہ دعوت اسلامی کی ایک مجلس خدام المساجد جو مسجدیں بناتی ہے، انشاءاللہ اس کے تحت ساری مسجدیں بنیں گی۔ آپ بھی اس حصہ لیجئے، 1 روپیہ بھی ہے نا تو ملائیے، اور ماہ عشق رسول میں اپنا حصہ ملائیے کہ یہ مسجد بن رہی ہے، کس عنوان پر بن رہی ہے؟ ان بدبختوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے جاری کیے، ہم مسجدیں بنائیں گے، ملک میں مسجدیں بنائیں گے، دین اور اسلام کو پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ بھی حصہ ملانا چاہتے ہیں تو مسجد بھی بنے گی، دعوت اسلامی وہاں جامعہ بھی بنا سکتی ہے، مدرسہ بھی بنا سکتی ہے، اور بھی تنظیمی طور پر جو آفس، مکاتب، کمرے وغیرہ بنتے ہیں سب کچھ بنا سکتی ہے۔ اس میں کوشش کیجئے کہ زکوٰۃ، فطرہ اور صدقات واجبہ نہ ہو، اور اگر آپ یہ دینا چاہتے ہیں تو پھر یہ ذمہ دار سے رابطہ کر کے دیجئے تاکہ اس کا شرعی ہیلہ ہو کر پھر مسجد میں خرچ ہو سکے۔ زکوٰۃ براہ راست مسجد میں نہیں لگ سکتی۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ کہ انشاءاللہ تعالی ماہ عشق رسول میں عاشقان رسول اپنی اپنی مساجد میں، اور ہو سکتا ہے کہ کئی تو اپنے اپنے گھروں میں، اس طرح ماہ عشق رسول منائیں گے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں چادر بچھے گی، اور چادر پر دانے ڈالے جائیں گے، شمارے ڈالے جائیں گے، اور کم از کم عاشقان رسول آقا کی بارگاہ میں 1200 درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے۔ درس ہوگا اور درس کے بعد یہ درود شریف ہوگا، یہ 7 8 10 منٹ میں سب ختم ہو جائے گا۔ ضیاء درود و سلام، نور والا چہرہ، اسی طرح سیاہ فام غلام، اس سے درس ہوگا جو معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے، کئی رسالے، بڈھا پجاری، بھیانک اونٹ، ان سے انشاءاللہ تعالیٰ درس دیا جائے گا اس ماہ عشق رسول میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ فیضان مدینہ میں روزانہ رات کو 12,000 دفعہ درود شریف پڑھا جائے گا ماہ عشق رسول میں، اور بھی کئی مدنی پھول عطا فرمائے۔ اسلامی بہنوں کے لیے باپا نے ارشاد فرمائے کہ گھر میں درس جاری کریں، گھر میں درود و سلام کی ترکیب بنائیں،
اور ہر کابینہ میں کم از کم 12 اسلامی بہنوں کو مدنی برقع پہنا ہے، اور اسلامی بھائیوں کو امامہ پہننے کی، اور جو امامہ پہلے سے پہنتے ہیں کم از کم ایک ایسے اسلامی بھائی کو امامہ پہنائے جو امامہ نہیں پہنتے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جو درس کا ارشاد فرمایا اس میں فیضان سنت، غیبت کی تباہ کاری اور نیکی کی دعوت بھی شامل ہے، اور جو اسلامی بھائی درس نہیں دیتے وہ درس کی ترکیب بنائیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے سب۔ روزوں کا بھی ارشاد فرمایا باپا نے سبحان اللہ، کہ پورے ماہ عشق رسول کے روزے رکھ لیں، ورنہ کم از کم اس ماہ عشق رسول میں جتنے پیر شریف آئیں سب کے روزے رکھنے کی نیت ہے۔ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جینا اور اسی عشق میں مرنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔